جو انہوں نے دے کر ہمیں یہ وطن چھوڑا، یہ وطن جو ہمیں بنا بنایا مل گیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہم نے طاغوتی قوتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا۔ ہم اپنے فیصلے کرنے کی بجائے طاغوتی قوتوں کے فیصلے مانتے رہے۔ مسلمانوں پر مظالم ہوتے جا رہے ہیں، ہم خود آواز اٹھانے کی بجائے طاغوتی قوتوں کے سامنے جا کے اپنے سر جھکا دیتے ہیں۔ کبھی ہم اقوام متحدہ میں چلے جاتے ہیں، کبھی ہم سلامتی کونسل میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں جناب والا، کیوں؟ کیا مسلمانوں کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں؟ کیا ہماری OIC کہاں گئی؟ آج مسلم ممالک کے وہ اتحاد کہاں گئے؟ کہ آج مسلمان ممالک جدا جدا کیوں ہیں؟ جناب والا، اس میں کار نہیں، ہم خود ہیں۔ ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کیا ہیں۔ جناب والا، ہم ٹھیک ہوں گے تو ہمارے حکمران ٹھیک ہوں گے، ہمارے حکمران ٹھیک ہوں گے تو جناب والا ہمارے فیصلے ٹھیک ہوں گے۔ جب تک ہمارے فیصلے طاغوتی قوتیں کرتی رہیں گی، جب تک ہمارے فیصلے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کرتی رہے گی، جب تک ہمارے فیصلے امریکہ جیسی سپر پاور کرتی رہے گی، تب تک ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہم تو کیا کوئی مسلمان ممالک آزاد نہیں ہو سکتا۔ جناب والا، یہی وجہ ہے کہ آج کشمیر کو ظلموں پر بریت میں دبے ہوئے 73 سال کا عرصہ گزر چکا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔ جب انسان اپنی شارک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو ایک وطن اپنی شارک کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا؟ آج کشمیر کے اوپر کرفیو لگے گا 1 سال کا عرصہ، مگر افسوس ہے آنے والا، کبھی ہم اقوام متحدہ میں چلے جاتے ہیں، کبھی ہم سلامتی کونسل میں چلے جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں۔ کشمیر کے اوپر ظلموں پر بریت کے پہاڑ اٹھائے جا رہے ہیں، ہماری حکومت بیٹیوں کی عزتوں کو، عصمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے چاند بیٹوں کو جناب والا ڈھونڈا جا رہا ہے، ہماری بزرگوں کی بزرگی کی جناب والا لاج نہیں رکھی جاتی، ہماری مسجدوں میں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ جناب والا، اس کی وجہ کہ ہم مسلمان خود پر ہم میں اتحاد نہیں۔ جس دن ہم مسلمان ممالک میں اتحاد ہو گیا، نہ ہمیں اقوام متحدہ کی پرواہ ہوگی، نہ ہمیں سلامتی کونسل کی پرواہ ہوگی، نہ جناب والا ہمیں امریکہ کا ڈر ہوگا، نہ ہمیں فرانس کا ڈر ہوگا، ہمیں کسی ایٹمی طاقت کی پرواہ، فکر، خوف، ڈر نہیں ہوگا جب ہم خود طاقتور ہو جائیں گے۔ جناب والا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اپنے سر جھکا دیے، اپنی عصمتیں، اپنی عزتیں گرا دی، قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان سے گر چکے۔ علامہ اقبال کا وہ تصور جو انہوں نے پاکستان بنانے اور کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے دیا تھا، جناب والا، آج ہم اس سے بے خبر ہو گئے۔ جب ہم دوبارہ اقبال کے شہین بن جائیں گے اور اقبال کے سپاہی بنیں گے، قائد اعظم محمد علی جناح کی فوج بن کے سامنے آئیں گے، تو جناب والا، یہ کشمیر پہ جو کرفیو لگا ہوا ہے، یہ کشمیر میں جو ظلموں پر بریت ہو رہی ہے، جناب والا، یہ ہم 1 گھنٹے کے اندر ختم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کینسر کی جنگ جیت سکتے ہیں تو ہم کشمیر کی آزاد کروا سکتے ہیں۔ بھارت اس قوم کی للکار سمجھ لے، یہ وہ شہید ہیں جو کل کو پاکستان کا مستقبل ہوں گے۔ یہ آج تجھے یہاں سے للکار دے رہے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں کہ تیرے لیے وارننگ ہے، کشمیر سے کرفیو اٹھا لے، کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننے دے۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو یہ مستقبل کے لیڈر آگے تیرے اس بھارت کو صفائی پستی سے مٹا دیں گے۔ پھر لوگ یہ پڑھیں گے کہ کبھی بھارت تھا، کبھی مودی تھا، کبھی بھارت ہوا کرتا تھا۔ پھر میری طریقوں میں بچے پڑھ رہے ہوں گے کہ کبھی بھارت ہوا کرتا تھا، اور اس بھارت کو ہم پاکستان بنا کے چھوڑیں گے۔ اس بھارت میں ہم کشمیر کی خوننما بیٹیوں اور خوننما بیٹوں کی یونیورسٹیاں بنا کے چھوڑیں گے۔ پھر ہم دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ تم مسلمانوں پہ جتنا بھی ظلم کر لو، ہم اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے بدر کو لے کے چلنا ہے، ہم نے احد کے نظریے کو سامنے رکھنا ہے، ہم نے خندق کی دیکھنی ہے، ہم نے حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کر کے یہ جنگیں لڑنی ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے تو خدا ہمارا حامی و ناصر ہوگا، اور جس کا خدا حامی و ناصر ہوتا ہے اسے کوئی بھی طاقت گرا نہیں سکتی، تباہ نہیں کر سکتی، گرا نہیں سکتی۔ تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی گورنمنٹ آف پاکستان کو اور
सुपर पावर अमेरिका को, इसके साथ साथ भारत को कि कश्मीर के मामले को सीरियस लिया जाए। अगर कश्मीर के मामले पर संजीदगी ना दिखाई गई तो ये हमारे कल के आने वाले नौजवान, ये लीडर तुम्हें तबाह करके रखेंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट में यही बच्चे, यही लीडर सामने आएंगे और तुम्हारा नाम सफाई हस्ती से मिटा देंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा, याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी।